یہ 29 دن کا درس اگر سن لینا فجر کے بعد متوجہ ہو کر، تو اس کے سامنے پورے قرآن کریم کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ اور بھائی صرف 29 دن میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ، جو احباب 2-4 سال سے مسلسل اس کو سنتے، الحمدللہ ان کو بھائی کیا ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ رات مجھے بہاولپور سے ایک عالم دین، میں تو جانتا نہیں جی، آپ کے یوٹیوب پر قرآن کے خلاصے پڑے ہیں، میں نے پچھلے 6-7 سال کے سارے بالاستیعاب سنے، جو آپ درس دیتے ہیں صبح کو میں درس دیتا ہوں، اب مجھے الحمدللہ سارے یاد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو بھائی اس لیے آپ حضرات کوشش کریں گے کہ اس درس کو متوجہ ہو کر 25 منٹ 26 منٹ 27 منٹ کا یہ درس ہوتا ہے، انشاءاللہ اگر آپ پورا رمضان سن لیں گے تو قرآن کریم کے بنیادی مضامین ہمارے دل و دماغ سے انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جب ہم آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو پہلے اللہ کی پناہ میں آ جا، چونکہ شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں رخنہ ڈالے گا، قرآن کے ساتھ جڑنے نہیں دے گا۔ تو شروع میں ہی میری اور آپ کی زبان سے ایسے کلمات کھلوا دیے کہ بھائی ہم کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ویسے بھی جب ہم نے کسی گھر میں رہنا ہو تو پہلے اس کی صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد پھر اپنا قیمتی فرنیچر اور سامان اور اہل و عیال کو وہاں لاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، جس طرح ہم نے نماز سے پہلے وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک مسلمان اپنے دل و دماغ کو شیطانی اثرات سے غسل کروا کے وضو کروا کے پاک کر لیتا ہے۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے دل و دماغ صاف ہو گئے تو پھر جب قرآن کریم آئے گا تو انشاءاللہ وہ دل و دماغ میں جگہ پکڑے گا۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر جو تھے وہ جنات کی، شیاطین کی، بتوں کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ کوئی اچھا کام کیا کرتے تو وہ کوئی اپنے بت کا نام لیتا۔ مسلمان کی یہ امتیازی شان ہے، وہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے بھائی کس کا نام لے کر کرتا ہے؟ وہ گویا کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں آپ اپنی مدد میرے ساتھ شامل حال کر دیں تاکہ میں اس کام کو کیا کر لوں آسانی سے۔ اس لیے مسلمان ہر اہم کام سے پہلے بھائی کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے آغاز، افتتاح۔ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں جیسے آپ مسجد میں آئے ہیں وہ مین دروازہ ہے، عربی میں مین دروازے کو بھی فاتحہ کہتے ہیں، چونکہ قرآن کریم کا جو مین گیٹ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کا معنی فاتحہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورۃ الدعاء ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ سورہ فاتحہ میں ایک مومن کو سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے مانگنا کس طرح ہے۔ شروع میں اللہ کی تعریف کرو اور اس کے بعد اللہ سے کیا کرو؟ ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ بسم اللہ میں بھی سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سارے مہربانی اور فضل والے، الرحمن الرحیم الرب، یہ سب شفقت، نرمی اور مہربانی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو میری رحمت ہے وہ میرے غصے اور غضب پر غالب ہے۔ اللہ جبار و قہار بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بہت ہی زیادہ ہے۔
مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ گمراہی کسی وقت بھی آ سکتی ہے بھائیوں، گمراہی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ جو بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی بڑا فاضل شخص تھا، بڑا پڑھا لکھا شخص تھا، گمراہ ہوتا ہوتا آپ دیکھ لیجئے گندگی کے کس ڈھیر پر جا کھڑا ہوا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ کا سوال کرتا رہے، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہمیشہ کس کی طرف چلا؟ سیدھی راہ کی طرف چلا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ فرما دیا گیا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں کوئی کتاب قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کافر سے بھی پوچھ لو، اللہ نے ایسی کتاب صدیوں سے آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ اکثر حضرات 50 سال یا 50 سے اوپر والے ہیں، ہم ساری زندگی جس قرآن کو پڑھتے آئے ہیں، ہم نے کوئی ایک لفظ کی تبدیلی محسوس کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم نے پھر سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، متقی پرہیزگاروں کا، نمبر 2 کافروں کا، نمبر 3 منافقوں کا۔ متقیوں کے بارے میں فرمایا یہ بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر کر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب۔ بھائی کس پر اعتماد کر کے؟ ایک ہے تجربات کے بعد، مثلا اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا سود اللہ سے اعلان جنگ ہے اور صدقہ میں کیا ہے؟ برکت ہے، اس پر اعتماد کیا، بس ہمیں یہ تجربہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ تو بناؤز باللہ ہم سود کا تجربہ کر کے پھر ذلیل ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے۔ نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے ہم اس کو بغیر دیکھے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ عجیب بزرگ گزرے، وہ فرمایا ایک دن فرمانے لگے اگر میں جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لوں نا تو میرے ایمان میں بال کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات کہہ دی آپ نے؟ فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرما دیا کہ جنت اور جہنم ہے تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنی آنکھوں سے زیادہ اعتماد ہے، اپنی آنکھوں سے زیادہ۔ یقیمون الصلاۃ، متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، 2-4 دن نہیں، ساری زندگی ان کا معمول ہے نماز۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ مال ہے، ضروری نہیں مال ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رزق مال میں سے خرچ کرتے ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ وَمِمَّا رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو سمجھ دی ہے، اس کو دوسروں کو نفع پہنچاؤ۔ آپ کو تجربہ ہے، کوئی مکان بنا رہا ہے آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کی رہنمائی کر دی، بھائی یہ غلطیاں نہ کرنا، اس طرح کرنا، یہ بھی سخاوت کی ایک قسم ہے۔ بھائی یہ بھی کیا ہے؟ سخاوت کی ایک قسم ہے۔ اور قرآن کریم نے کافروں کا تذکرہ کیا کہ کافر ہڈ دھرم ہے، ضدی ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے نہیں ہیں۔ بھائیو اپنے آپ کو تعصب سے اور اپنے آپ کو ضد سے بچانا ہے۔ انسان جب ضد میں پڑ جائے وہ پھر صحیح کو بھی کیا کہہ دیتا ہے؟ غلط کہہ دیتا ہے۔ ضد میں آ کے انسان جو ہے وہ رات کو دن اور دن کو رات بنا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ضد سے بچانا۔ قرآن کریم نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ منافقین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو حقیقت میں وہ دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ وہ دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو۔ یہ فساد مچاتے ہیں، یہ ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، یہ غیبت کرتے ہیں، لوگوں میں غلط فہمیاں بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے پھر اہل ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دوبارہ فرمایا، اے لوگو ہم نے آخرت میں تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کر رکھا ہے کہ کوئی آنکھ، کوئی دل و دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بھائی یوں سمجھ لیجئے دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں نا یہ نقل ہے، ان کی اصل شکلیں کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔
بھائی ان کی اصل شکل کہاں ہے؟ دنیا میں دیکھتے دیکھتے جوانی یوں گزر جاتی ہے، بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، بندہ 50-60 پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں جوانی کی جھلک ہے، اصل جوانی نہیں ہے۔ اصل جوانی تو کہاں ہے؟ جنت میں ہے، جس پر کبھی کسی طرح کا بڑھاپا نہیں آئے گا۔ قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں ایک اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا؟ یہ اعزاز بخشا اللہ نے، نہ فرشتوں کو اپنا خلیفہ بنایا، نہ جنات کو بنایا۔ اللہ نے بھائی کس کو بنایا ہے؟ کیوں؟ بھائی ذرا ایک بات سننا میری، رمضان میں بڑا کام آئے گا۔ کیوں؟ جو فرشتے ہیں وہ اپنے مزاج کے مخالف کام کر نہیں سکتے، جنات ہیں ان میں شر زیادہ ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا خلیفہ پتہ کیا بنایا؟ ہم اپنی مزاج اور روٹین کو توڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ میں مثال دوں، آپ سارے حضرات دور سے آئے ہیں، قریبی مسجدیں ہیں کہ نہیں؟ آپ دور آئے کہ جا کے درس سنیں گے، اس وقت سونے کو جی چاہ رہا ہے، رات کو جلدی نیند آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی نیند کو بھی پیچھے کرتے ہیں، اپنی تھکاوٹ کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی محبت میں اللہ کی قرآن کریم کے درس سننے میں لگے ہوئے۔ بھائی اپنے مزاج کے خلاف کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو یہ پسند ہے۔ یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان کو کیا بنایا ہے؟ اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے خلیفہ بنانے کا ایک سبب یہ قرار دیا ہے کہ ہم نے اس کو علم سے نوازا ہے۔ بھائی کس سے نوازا ہے؟ انسان کی جو عظمت ہے وہ علم کے ساتھ ہے۔ جہالت ایک بدترین مرض ہے۔ دین اور دنیا کے اعتبار سے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ قرآن کریم میں حضور کو اور حضور کے ذریعے حضور کی امت کو حکم دیا، اللہ سے دعا مانگتے رہیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو کیا کرتے رہیے؟ بڑھاتے رہیے۔ اس لیے ایک مسلمان جس طرح پانی کا پیاسا ہوتا ہے نا، وہ علم کا بھی پیاسا ہوتا ہے۔ وہ کس کا بھی پیاسا ہوتا ہے؟ بھائی وہ شخص محروم ہے، بد نصیب ہے جس کو علم کا چسکا نہیں ہے، جس کے اندر علم کا ذوق نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آدم اور شیطان کا تذکرہ بھی کیا، قرآن میں بار بار آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہمارا مزاج بھی یہ ہو، جب بھول چوک ہو تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرے؟ فوراً۔ شیطان نے غلطی کی، وہ اکڑ گیا۔ ہمیں اس روش سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کا فعل ہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے پہلے پارے میں بار بار۔ میں ایک ہی جگہ ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ان پر بڑی نوازشیں کی، اللہ نے ان کو فضیلت دی، اللہ نے ان کو عبادت کے اعلیٰ طریقے دیے، اللہ نے ان میں نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان میں آسمانی کتابیں دی، اللہ نے ان کے مد مقابل فرعون جیسی قوت کو شکست دی، اللہ نے ان پر آسمان سے منّا سلویٰ اتارا، طرح طرح کی نعمتیں اتاری، لیکن یہ ایسے بدبخت تھے جیسے جیسے اللہ کے انعامات بڑھتے رہے ان کا انکار، ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی بڑھتی رہی۔ اور صرف ناشکرے نہیں تھے بلکہ بے ادب بھی تھے۔ بھائی کیا تھے؟ گستاخ اور بے ادب بھی تھے۔ مثلا یہاں قرآن نے تذکرہ کیا پہلے پارے میں، انہوں نے ایک شہر کو فتح کیا، اللہ نے فرمایا تمہیں اللہ نے عظیم کامیابی دی ہے، جب اس شہر میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے شکر بجا لاتے جانا۔ یہ بڑی بدتمیزی اور بے ادبی کے ساتھ اچھلتے کودتے شہر میں داخل ہوئے۔ اللہ نے منّا سلویٰ اتارا ان کے لیے، اس میں سے خامیہ کیڑے مکوڑے نکالنے لگے۔ حضرت موسیٰ کو کہنے لگے ہمیں یہ آسمان کا کھانا نہیں چاہیے، ہمیں تو یہی سبزیاں اور یہی دالیں چاہیے۔ یعنی ناقدری اور ناشکری تھی۔
پورے پہلے پارے میں جگہ جگہ یہودیوں کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے تم پر جیسے جیسے اللہ کا فضل ہوتا رہے تم لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ناشکری سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ بھائی ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، اللہ نے دوسری دے دی تو شکر پہلے سے زیادہ کرنا ہے یا اپنی اوقات بھول جانی ہے؟ پہلے سے زیادہ کر۔ جو مومن شکر کے احساسات میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا دروازہ اور کھولتے ہی جاتے ہیں، اپنی رحمتوں کی بارش برساتے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے بیہودہ سوالوں کا تذکرہ کیا۔ ان میں ایک بندہ قتل ہو گیا، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، انہیں کہا ہمیں بتا دیجئے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھ کے بتایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کو میت کے ساتھ لگاؤ، وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گی، اٹھ کر بیٹھ جائے گی، بتا دے گی مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے ایسے الٹے سیدھے سوال کیے، کرتے خود دلدل میں پھنستے گئے، اور شرط اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اس کی مزید شرطیں آتی گئی، اور 2-3 سوالوں کا تذکرہ ہے۔ علماء لکھا کہ اگر چوتھی مرتبہ بھی سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ اس گائے کی کوئی ایک صفت ایسی بڑھا دیتے کہ روئے زمین پر اس طرح کی گائے دوبارہ نہیں ملنی تھی۔ میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ مومن کا کام فضول سوال کرنا نہیں ہے، کیڑے مکوڑے نکالنا نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت کا سوال جو ہے اللہ کے نبی نے السوال نصف العلم کہ ڈھنگ کا سوال جو ہے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ آدھا علم ہے۔ قرآن کریم نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کیا ہے؟ بندے کو موت نہ یاد رہے، بندے کو آخرت نہ یاد رہے، اور بندہ جو ہے وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جائے، حقوق العباد سے غافل ہو جائے۔ یہ دلیل ہے دل کے سخت ہونے کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگی اے اللہ میں آپ سے دل کی نرمی مانگتا ہوں۔ بھائی کیا دعا مانگی؟ اللہ میں کیا مانگتا ہوں آپ سے؟ اس لیے بھائیو اپنے دل کو نرم رکھنا، اللہ سے دعا کی عادت ڈالنا، دوسروں کے حق کو ادا کرنا، کسی بھی مظلوم کو دیکھ کر پریشان ہو جانا، یہ ساری چیزیں دل کی نرمی میں سے ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہودی جو ہے نا یہ دین کی اس بات پر عمل کرتے ہیں جو ان کو پسند آتی ہے، اور جو ان کو پسند نہ آئے اس پر عمل بھائی اس پر عمل۔ ہم نے یہودیوں والا مزاج نہیں بنانا، دین کی جو بات پسند ہے وہ بہت اچھی۔ وہ لطیفہ ہے نا، ایک بندے کو خوشبو لگانے کی خوشبو پسند تھی، انہوں نے کہا یار آپ کو کون سی سنت پسند ہے؟ انہوں نے کہا میرے خوشبو لانا بڑی پسند ہے۔ اب یہ اپنے مزاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو بندہ جس کے مزاج میں سخاوت ہے نا بس وہ سخاوت کو لیتا ہے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں، پورے کے پورے دین پر عمل کرنا۔ بھائی کیا کرنا؟ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم نے یہودیوں کی ایک بے ادبی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے، وہاں بے ادبی ایسے الفاظ استعمال کرتے جس میں توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی ہوتی۔ قرآن کریم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ دیکھو بھائیو، میں اور آپ گناہگار ہیں، میں اور آپ کیا ہے؟ اللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن کبھی بھی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو، کبھی بھی دین کی، ماں باپ کی اور بڑوں کی کیا بے ادبی اور گستاخی نہ ہو۔ ایسے شخص کو معافی بہت مشکل سے ملتی ہے۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایسے عظیم بندے تھے کہ ہر وقت 100% اپنے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اے بندو تم اللہ سے دعا مانگو، تم اللہ سے کیا کرو۔ کل جمعہ ہے، جمعے میں رمضان کے اعمال میں اس بات کا دوبارہ تذکرہ کروں گا۔ رمضان کا بھائی ایک مقصد اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ بھائی رمضان کا ایک مقصد کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ کل کے درس میں بھی انشاءاللہ یہ بات آئے گی، میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا۔ آپ آج ہی سے نیت کر لیجئے، ہم نے پورا رمضان اللہ سے کیا کرنی ہے؟ دعائیں مانگنی ہے۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی وصیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اپنے اولاد کو نصیحت کرتے تھے، اے میرے بچوں توحید پہ رہنا، اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ اس سے پتہ چلا جہاں
اولاد بچے جب بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو دنیا کی چیزیں سمجھاتے ہیں. بھائی والد سمجھاتا ہے کہ نہیں بیٹا خاندان میں یوں چل رہا ہے, میری فلاں جائیداد اس طرح ہے, اس طرح فلاں ہر چیز بتاتا ہے. تو بھائی جس طرح ہم اپنے بڑے جوان اولاد کو دنیا کا شعور دیتے ہیں, ہم پر ضروری ہے کہ ان کے اندر دین کا شعور بھی پیدا کریں. دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17-18 مہینے مدینہ جا کر نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف تاکہ یہودیوں کے دل نرم پڑ جائیں. لیکن میں نے ابھی عرض کیا جو بندہ متعصب ہو وہ کبھی بھی نرم, ضدی بندہ کو جو چاہو کر لو وہ کبھی بھی نرم. انہوں نے اوپر حضور کے فیصلوں پر اعتراض کیا. جب اللہ کے نبی نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو انہوں نے گستاخی کرتے ہوئے کہا یہ کیا بات ہے, کبھی منہ ادھر کو کر لیتے ہیں کبھی ادھر کو کر لیتے ہیں. قرآن کریم نے ان اعتراض کرنے والے کو فرمایا سیقول السفہاء, یہ بے وقوف ہے. اس سے پتہ چلا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر اعتراض کرے, سوال نہیں بھائی کیا کرے, اعتراض کرے, وہ کیا ہے, وہ بے وقوف ہے. قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو دوسرے پارے میں ایک یہ حکم دیا ہے, اے ایمان والو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرو. بھائی کس میں؟ نیکیوں میں. بھائی دنیا میں مال و دولت میں مقابلہ کرنا یہ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا, بلکہ قرآن و سنت میں بھائی جو لوگ پیسے میں مال و دولت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں, حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ کتا آپ نے دیکھا وہ گندگی کھانے اور مردار کھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. مسلمان مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتا, مسلمان فاستبقوا الخیرات, بھائی ایک دوسرے سے کس چیز میں آگے بڑھتے؟ نیکیوں میں. حضرت ابوبکر حضرت عمر کا ساری زندگی مقابلہ رہا. حضرت عمر نے ساری زندگی حضرت صدیق اکبر سے مقابلہ کیا نیکیوں میں آگے بڑھنے. اور بھائی ایک ہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میری طرف آؤ تو میری رحمت تمہاری طرف آئے گی. اگر ہم اللہ کی پرواہ نہیں کریں گے بھائی وہ تو اللہ الصمد ہے, اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور بھائی قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے, اے ایمان والو جب تم پر کوئی پریشانی آئے تو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. کس سے؟ صبر کے. جلد بازی نہ کرو, ذرا صبر کرو, اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لو اور مسلسل نماز پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, اللہ تمہیں پریشانیوں سے نکال دے گا. ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے اوپر آزمائشیں آئے گی, کسی عزیز کا انتقال ہونا, مال کا نقصان ہونا, تمہارے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آئے گی. مومن دو کام کرے, ایک تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے, اے اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا. بھائی کیا دعا مانگے؟ دعا میں یہ کہنا چاہیے اللہ ہم کمزور ہیں, ہم آزمائشوں کے قابل ہیں, اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا. اگر آزمائش آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں, بلکہ جب آزمائش آ جائے تو اپنی دعا اور اللہ کی طرف رجوع کو بڑھا دے. آخری 2-3 باتیں. قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے, ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب سے خوب محبت کرتے ہیں. اپنے رب سے کیا؟ یہ نماز پڑھنا, سجدہ ریز ہونا, یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے, اے ایمان والو تم حلال کھاؤ, اپنے آپ کو کس سے بچاؤ؟ حرام سے. حرام جو ہوتا ہے نا وہ دل کے نور کو چھین لیتا ہے, دل کو بھائی کیا کر دیتا ہے؟ بنجر کر دیتا ہے. اور پھر قرآن کریم نے آخر میں 3 باتوں کو حرام قرار دیا. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ, تمہارے پر مردار حرام ہے, بہتا ہوا خون حرام ہے, اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا جو چیز غیر اللہ کے لیے دی جائے وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اپنے آپ کو ان ساری حرام چیزوں سے بچانا. یہ سوا پارے کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا کریم قرآن کریم کے ساتھ, رمضان کے ساتھ, اے اللہ
اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک سے مبارک بنا دے۔ اے اللہ قرآن کریم کے ذریعے، روزہ کے ذریعے ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ آج پہلا روزہ ہے، ہم جن جن نیکیوں کا آغاز کر رہے ہیں، اے اللہ عید کی نماز تک ہم سب کو ان نیکیوں کو اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تھکتے بھی ہیں، نیند بھی آتی ہے، اے اللہ ہمیں ہمت دیے رکھ کہ ہم جیسے کیسے آپ کی عبادت میں لگے رہیں۔ مولا کریم پورا رمضان ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھ۔ اے اللہ اس رمضان کو ہم اپنے قرب اور اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔